علیزے کی پہلی ملاقات غفران سے اس کے کزن زبیر کے گھر ہوئی۔ غفران بنا دستک کے ہی زبیر کے کمرے میں داخل ہو گیا تو وہ یکدم ٹھٹک کر کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ سلکی لمبے بال کندھوں پر سے سرک کر سینے پہ پھیلے ہوئے تھے، گلابی متورم ہونٹ لمحوں میں دل کی زمین کو سیراب کرتے تھے، گورے گلابی گال اور اس پر مغرور سی کھڑی ناک بلا شبہ وہ حسن کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ اس نے بلو جینز کے اوپر گلابی رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی جو گھنٹوں سے کچھ اوپر تھی اور سیاہ رنگ کا دوپٹہ گلے کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ غفران اسے مستفسرانہ نظروں سے گھورنے لگا تو وہ اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے بولی، میں علیزے ہوں، زبیر کی کزن، اور آپ کی تعریف۔ اس کی بات پر غفران کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ او اچھا، میں زبیر کا دوست ہوں، میرا نام غفران ہے۔ وہ پاس رکھی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ میں ماسکو سے آیا ہوں۔ اس کے آخری الفاظ پر علیزے کا چہرہ چمکا۔ او، آپ بھی؟ ابھی جملہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ معاف کرنا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ ارے غفران، تم کب آئے ماسکو سے؟ وہ گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ بس ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں، سوچا تم سے ملاقات کر لوں، وہ علیزے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا اور غفران کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ چلو، بہت اچھا کیا، یہ میری کزن علیزے ہے، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ماسکو سے آئی ہے۔ واقعی؟ وہ چونکا۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ جی ہاں مسٹر غفران، میں آپ کو یہی بتانے والی تھی کہ اتنے میں زبیر آ گیا۔ وہ ایک بار پھر کھل کر مسکرائی۔ تم دونوں سے ہی کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، چلو کہیں چل کر پنچ کرتے ہیں، اچھی گپ شپ لگے گی، زبیر پرجوش انداز میں بولا۔ وہ تینوں ایک اچھے سے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے۔ اس دوران ان تینوں کے درمیان کافی دلچسپ باتیں ہوئیں۔ علیزہ خوبصورت اور ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ کافی عقل مند اور سلجھی ہوئی بھی تھی۔ اس شام کے اختتام پر غفران کو یوں لگا کہ اس کی علیزے سے آخری ملاقات ہے، مگر وہ غلط تھا۔ اس کے بعد بھی ان کی اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ تینوں کسی نہ کسی ویکنڈ پر سیر سپاٹے پر نکل جاتے تھے۔ علیزے زندگی کو بھرپور جینے والوں میں سے تھی، بالکل کنیز کی ڈھیلی ٹہنی کی طرح چمکیلی۔ وہ جب کبھی اپنی دھن میں گنگناتی تو کانوں میں رس گھول دیتی۔ غفران اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگا تھا، مگر یہ بات وہ علیزے کو بتانے میں جھجک محسوس کرتا تھا۔ علیزے بھی غفران کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی بھانپ چکی تھی۔ اس نے بڑے دھڑلے سے اپنے جذبات غفران کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر غفران کا سینہ احساس تفاخر سے پھول گیا، مگر چاہ کر بھی غفران کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان آنے سے قبل اس کا نکاح اس کے باس کی بیٹی ثنا سے ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے ماسکو میں ان کی کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا اور عام لوگوں کی طرح ترقی کا بھی طلبگار تھا۔ ثنا اچھی خاصی امیر تھی اور ساتھ ساتھ خوبصورت بھی، مگر ان سب چیزوں کے باوجود وہ علیزے کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے وجود سے اپنی نظروں کو نہیں ہٹا پاتا۔ وہ مسلسل اسی کشمکش میں مبتلا تھا، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جذبات ننگے پاؤں دوڑتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت دوڑتا گیا، علیزے اور غفران مزید قریب آتے گئے۔ علیزے ابھی ان معاملات سے بے خبر تھی، مگر وہ اس کے وجود کی بے چینی سمجھ چکی تھی۔ اس کے بے حد اصرار پر بھی غفران نے اسے کچھ نہ بتانے پر ہی اکتفا کیا۔ علیزے کی سالگرہ نزدیک تھی۔ اس موقع پر غفران اور زبیر نے مل کر علیزے کے لیے فارم ہاؤس پر ایک اچھی سی سرپرائز پارٹی رکھی۔ فارم ہاؤس پر صرف وہ تینوں ہی موجود تھے۔ فارم ہاؤس شہر سے باہر تھا اور واپسی پر کافی دیر ہو جاتی۔ ان دنوں شہر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس طرح رات میں سفر کیا جائے، تو ان تینوں نے ادھر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تینوں کچھ وقت باتیں کرتے رہے۔ چل یار غفران، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں تو چلا سونے۔ وہ آنکھوں کا مسلتا ہوا کاؤچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اوپر کمرے میں جا کر سو گیا۔ اب وہ دونوں تنہا لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی
چھن کر فرش پر دونوں کا عکس بنا رہی تھی۔ ساون کا مہینہ تھا، بارش کی بوندیں آبشار کی طرح دل کی زمین کو بادۂ محبت سے سرشار کر رہی تھی۔ وہ جھیم گئی اور صوفے سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھنے لگی تو غفران نے اس کا ہاتھ آہستگی سے تھام لیا۔ اچانک بجلی چمکی اور وہ ہلکی سی چیخ مار کر غفران کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کے بدن کی کپاہٹ اس کے روم روم میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ وہ غفران سے دور جانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کے سراپا حسن کے آگے وہ بالکل اندھا ہو گیا تھا اور اپنی تمام حدیں توڑتا چلا گیا۔ علیزے ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ماسکو میں پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی حدیں جانتی تھی۔ فارم ہاؤس پہ بھی وہ زبیر کے اصرار پر آئی تھی۔ اس نے غفران کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ اپنے ہوش و حواس بھلا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے ہوش کا دامن سنبھالا تو دیکھا کہ علیزے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی سسکیاں لے رہی ہے۔ وہ اپنی حرکت پر بے حد شرمندہ ہوا اور علیزے کو دلجوئی کرنے لگا اور اس کے آنسوؤں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ اس کے وعدے نے اس کے وجود پر ایک سکون طاری کر دیا، مگر غفران کو اندر سے مضطرب کر دیا۔ اگلے روز وہ تینوں فارم ہاؤس سے واپس گھر چلے گئے۔ غفران کے منع کرنے پر علیزے نے زبیر کو کچھ نہیں بتایا، مگر اس روز کے بعد غفران ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ علیزے کو چاہتا تو تھا، مگر زندگی بسر کرنے کے لیے چاہت پوری نہیں پڑتی۔ ایک جانب اس کی چاہت تھی اور دوسری جانب اس کا ایک حسین مستقبل، جس کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی۔ اس کے دل میں مستقبل کو لے کر عجیب و غریب خدشات جنم لینے لگے۔ غفران نے کافی بار علیزے کو حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بات کہیں نہ کہیں ان دونوں کے مستقبل سے جوڑ دیتی تھی۔ نہ جانے غفران کو کیا ہو گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ علیزے سے بیزار ہونے لگا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ اسے بدصورت لگنے لگی، حالانکہ اس کو خوبصورت سمجھنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ اب مزید اس الجھن میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے واپس ماسکو چلے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ اس نے اپنا فون بند کر دیا اور کسی کو بنا بتائے ماسکو واپس چلا گیا اور ایک نئے سرے سے ثنا کے ساتھ زندگی شروع کی۔ اس دوران علیزے نے اس سے رابطہ کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی، مگر سامنے سے کوئی رد عمل موصول نہیں ہوا۔ علیزے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ غفران اس کے جذبات کو اس طرح اپنے پیروں تلے روند کر چلا جائے گا۔ دوسری جانب غفران اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ وہ خود بھی اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا کہ جس عورت پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس پر اسے ایک پل کے لیے بے ترس کیوں نہیں آیا۔ وہ علیزے سے کوسوں دور ماسکو میں آ کر بس گیا، مگر اتنے سالوں میں بھی اس کے خیال سے پیچھا نہیں چھڑا پایا۔ اس نے خود کو ثنا کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنے میں مصروف کر لیا اور اسی کوشش میں زندگی کے 3 سال گزر گئے۔ اس کی زندگی سے مانو سکون رخصت ہو گیا تھا۔ اسے علیزے کے ساتھ کیے گئے ظلم پر پچھتاوا ہونے لگا۔ غفران نے پاکستان جا کر علیزے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ زبیر کے پتے پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ لوگ بہت عرصہ پہلے یہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے ماسکو میں بھی اس کے پرانے پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر ادھر بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ مانو کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ غفران کے دل میں اب عجیب و غریب وسوسے پیدا ہونے لگے۔ کہیں علیزے نے میری بے وفائی کی وجہ سے خودکشی تو نہیں کر لی؟ ان خیالات نے غفران کی نیندیں تباہ کر دیں۔ زندگی کی اس ریل پیل نے اسے تھکا کر رکھ دیا تھا اور اسی کشمکش میں پورے 5 سال گزر گئے۔ اب تو اس کے ملنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، اس کے دل سے ختم ہو گئی تھی۔ ان 5 سالوں میں غفران کی ثنا سے کوئی اولاد نہیں تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی کامیاب ہونے کے باوجود بھی اولاد نہیں تھی۔ ثنا اچھی لڑکی تھی، مگر اس کے معیار پر پوری نہیں اتری۔ وہ غفران کو پسند تو تھی، مگر اسے کبھی بھی اس سے محبت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ثنا کے خیالات بھی غفران کے لیے کچھ ایسے ہی تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے اور وہ اس طرح کی زندگی سے اکتا گیا تھا، اور ثنا کے بیگانے رویے نے غفران کا جینا محال کر دیا تھا۔ اس کی بیزاری دیکھ کر ثنا نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے۔ ثنا کو اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ جیسے کسی خلا میں سفر کر رہا تھا کہ اس روز اس اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی۔ وہ شاپنگ مال کی پارکنگ میں کار پارک کر کے مال کے اندر داخل ہونے لگا تھا کہ اچانک اس کا سانس لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہی لمبے سلکی بال کندھوں پر سے سرک کر سینے پر بکھرے ہوئے تھے، سرخ متورم ہونٹ جو دل کی زمین کو لمحوں میں سراب کرتے تھے، گورے گال اور وہی مغرور سی کھڑی ناک، بلا شبہ وہ آج بھی حسن کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ ان کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔
ایک ہلکی سی نمی اس کی آنکھوں میں اتری۔ سب کچھ ہو پہلے جیسا تھا سوائے اس کی آنکھوں کے۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ اتنے نزدیک ہونے کے بعد بھی درمیان میں اتنا فاصلہ حائل تھا کہ شناسائی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ کہنے کو بہت کچھ تھا مگر ہونٹوں پر قفل لگ گئے تھے۔ اس نے ہڑبڑا کر راستہ بدلنے کی کوشش کی مگر غفران نے بازو پھیلا کر علیزے کا راستہ روک لیا۔ علیزے رکو، میری بات سنو، غفران نے مضطرب ہو کر کہا۔ کہنے اور سننے کو کچھ نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب تھکاوٹ تھی۔ ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں پلیز، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے غفران، ہم پھر کبھی بات کریں گے، وہ بھی آواز میں بمشکل بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، پلیز علیزے بیٹھ جاؤ، وہ کار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید ہوا، اور اس کے بھرپور اصرار کے بعد وہ اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی۔ تمام راستے وہ کسی نہ کسی بہانے علیزے سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ بھی گاہے بگاہے کبھی اسے تو کبھی ونڈ اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھتی رہی۔ سردی کافی تھی اس لیے گاڑی کا اے سی آف تھا۔ علیزے نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کر لیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا گاڑی میں چکرانے لگی۔ مسلسل خاموشی دیکھ کر غفران نے گاڑی کا ایف ایم آن کر دیا جس پر مہدی حسن کی ایک خوبصورت سی غزل لگی ہوئی تھی۔ علیزے بھی غزل کے ساتھ ساتھ گنگنانے لگی۔ اس نے ایک مدت کے بعد اسے گنگناتے سنا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کی آواز کا دیوانہ تھا۔ میں نے ان تمام سالوں میں تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے علیزے، وہ اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بولا۔ جواب میں اس نے ایک لمبی سانس اپنے پھیپھڑوں میں اتاری اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، میں اپنا ماضی بھلا چکی ہوں غفران۔ وہ مدھم سا مسکرائی اور ایسا لگا کہ اس کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا ہے۔ اس لمحے غفران کے دل میں بے ساختہ یہ من جاگی کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ علیزے کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ سارا راستہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے جینے کی نئی امید مل گئی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب دوبارہ علیزے کو خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ دوسری شادی کی اجازت تو ثنا نے پہلے ہی دے چکی تھی اور وہ ہر چیز سے بے نیاز صرف علیزے کے جتن کرنے لگا۔ غفران نے علیزے کو بہت بار ملاقات کرنے کو کہا جس پر ہر بار علیزے کوئی نیا بہانہ بنا دیتی، مگر غفران کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا اور اس کی مسلسل کوششوں کے بعد آخر کار وہ پنچ پر ملنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ وہ گھڑی پر ٹکٹکی باندھے بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا اور ٹھیک 2 بجے وہ اسے کیفے کی کھڑکی کے باہر سڑک پر نظر آئی۔ وہ ایک لانگ کوٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو جوڑے کی شکل دے رکھی تھی اور چہرہ ہلکے سے میک اپ سے سجا ہوا تھا۔ کارڈ نے اس کے لیے شیشے کا دروازہ کھولا۔ وہ ہال میں داخل ہو کر طائرانہ نظروں سے غفران کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی اور پھر اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے عین مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ وہ آج بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ علیزے کو دیکھتے ہی غفران کے چہرے پر بشاشت امڑ آئی۔ دونوں نے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروایا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ علیزے، میں تمہارے اس خوشگوار رویے سے بہت قائل ہوا ہوں اور تم سے بے حد شرمندہ بھی ہوں، اس لیے میں اپنی زیادتیوں پر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ اپنی بازو ٹیبل پر پھیلاتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ دیر اپنی کھلی ہتھیلیوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، اس لیے تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پھر نظروں کا زاویہ غفران کی جانب موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی نمی اور لمحوں میں خشک ہو گئی تھی، وہ صبر کا دامن تھام چکی تھی۔ اس لمحے غفران نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ ویٹر سینڈوچ اور مشروم سوپ ٹیبل پر سجا کر چلا گیا۔ ان کی ٹیبل ہار کے ایک پرسکون گوشے میں تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک مختصر سا وقفہ آیا۔ کیفے سے نکلتے وقت علیزے نے آہستگی سے غفران کا بازو تھام لیا۔ اس لمحے غفران کے دل سے تمام خدشات ختم ہو گئے تھے۔ اس نے اسے گھر چھوڑنے کی ریکویسٹ کی جس پر وہ بنا کسی بحث کے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ علیزے سے اس کے مستقبل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا مگر بہرحال اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ پرانی تلخیوں کو بھلا چکی ہے۔ اب غفران کے تمام فیصلے بہت آسان ہو گئے تھے۔ دوسری جانب ثنا غفران کے اندر آتی اس نئی تبدیلی کو بھانپ گئی تھی اور پھر وہ پہاڑ ٹوٹا جس کی اسے امید نہیں تھی۔ چاہے ثنا کتنی بولڈ اور لاپرواہ تھی مگر تھی تو ایک عورت ہی، حالانکہ اس نے خود غفران کو دوسری شادی کی اجازت دی تھی کیونکہ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ غفران کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا، مگر اب حالات کچھ اور تھے۔ اس نے یہ شرط رکھ دی اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو طلاق دے، اور ثنا کو طلاق دینے کا مطلب اس عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑنا تھا۔
اس کے عذاب اب جواب دے چکے تھے، اس سے پہلے کہ ثنا اسے سوچنے کی مہلت دیتی۔ غفران نے طلاق کے 3 لفظ بول کر قصہ ختم کر دیا۔ وہ روتی دھوتی اپنا سامان لے کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی، اور غفران کے دل سے یہ بوجھ بھی اتر گیا تھا۔ وہ بے صبری سے علیزے کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، غفران نے راستے سے پھول خرید لیے تھے اور علیزے کو ایک اچھے انداز میں پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ آج موسم بھی خوشگوار تھا۔ اس نے گاڑی ٹھیک اس کے گھر کے سامنے کھڑی کی اور ڈیش بورڈ پر رکھی سرخ ڈبیا اٹھائی جس کے اندر ایک خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے وہ ڈبیا کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور گاڑی سے اترا۔ وہ بالکل اس کے سامنے لان میں پانی دیتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ آم سے اولیے میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گرم جوشی سے علیزے کو پکارتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ علیزے اس کی آواز کا تعقب کرتے ہوئے پیچھے مڑی اور چونک سی گئی۔ غفران اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان لکڑی کی چھوٹی سی دیوار حائل تھی جس میں سے وہ آدھی چھپی ہوئی اور آدھی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھانے ہی والا تھا کہ ایک 4 سے 5 سال کی خوبصورت سی بچی جس نے لائٹ پنک کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی، دور سے تیز قدموں سے پودے پھلانگتی ہوئی علیزے کے پاس آئی اور اگلے ہی پل اس کے باہوں میں جھول گئی۔ ماما، بابا جانی آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی غفران کے ہاتھوں سے گلدستہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ علیزے نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ علیزے، تم نے شادی کر لی اور مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، آخر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کے آخری الفاظ پر علیزے کے اعصاب تن گئے۔ میرا سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے علیزے، اب تم مجھے اتنا آگے لا کر خود پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کا لہجہ بالکل بھیگ چکا تھا۔ وہ 5 سال کی چھوٹی بچی حیران آنکھوں سے کبھی اپنی ماں کو کبھی غفران کو دیکھ رہی تھی۔ تم کس حق سے مجھے یہ سب کہہ رہے ہو؟ آخر تم ہو کون غفران؟ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا مجھے یہ سب کہنے کا۔ میں نے تمہیں تمہاری طرح شادی کا جھوٹا آسرا نہیں دیا۔ اس کی شفاف سی ڈلی آنکھوں میں شکایت اور لہجے میں بھرم ہی تھی۔ تمہیں محبت کا بھرم رکھنا نہیں آتا غفران، تم نہ میرے ہوئے اور نہ ہی اپنی بیوی کے ہو سکے۔ اس کی گردن احساس ندامت سے جھک گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ غفران، ایک شناسا آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے چہرے سے اپنا بھیگا ہوا ہاتھ ہٹایا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ زبیر کو اپنے سامنے پا کر غفران کے اوسان خطا ہو گئے۔ تم؟ وہ بمشکل بول پایا۔ ہاں غفران، میں۔ زبیر، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم میری محبت مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے زبیر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے میں ایک طوفان سمجھ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، علیزے نے درشتی سے کہتے ہوئے اس کی گرفت سے زبیر کا گریبان آزاد کروایا۔ کس محبت کا ذکر کر رہے ہو؟ یہاں اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت تمہیں میرا خیال نہیں آیا جب تم مجھ سے شادی کے جھوٹے وعدے کر کے چوری چھپے یہاں آ گئے؟ میں کس تکلیف سے گزری ہوں کبھی سوچنے کی کوشش کی؟ تب میرے زوال میں تم کہیں نہیں تھے غفران۔ اس کے لہجے میں بلا کی برہمی تھی۔ علیزے، مجھے بس ایک موقع دو۔ مجھے معلوم ہے تم آج بھی صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، ورنہ تم کیوں مجھ سے ملنے آتی اور مجھے معاف کرتی؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ میں صرف زبیر کے کہنے پر تم سے ملی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں، ورنہ بھولی میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کے استہزائیہ کا عنصر ہوا میں زہر کی طرح پھیل گیا۔ اس کی آواز میں لرزش بتدریج انتہا پر پہنچ۔ غفران کو دل ہی دل میں علیزے کے ساتھ کیے غیر منصفانہ سلوک پر ملال ہوا۔ وہ مزید بھرنے کی بجائے اپنا رخ اندر کی جانب پھیر گئی، بچی کا ہاتھ ہولے سے اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ زبیر نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غفران میں زبیر کا آمنا سامنا کرنے کی بھی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ ابھی دونوں چند قدم کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کی سماعتوں سے اس 5 سال کی بچی کی آواز ٹکرائی۔ ماما، یہ وہی تصویر والے پاپا ہیں نا؟ وہ نہایت ہی معصومیت بھرے لہجے میں علیزے سے مستفسر ہوئی تھی۔ غفران نے بوکھلا کر زبیر کی جانب دیکھا۔ اس کا پورا وجود مجمد ہو چکا تھا۔ دوسری جانب سکوت طاری تھا۔ وہ معاف کھڑا علیزے اور اپنی بچی کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ تینوں اس کی نظروں سے ایک ایک کر کے اوجھل ہو گئے۔ اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے سڑک کے دونوں جانب بلند قامت درخت چلا چلا کر کہہ رہے ہوں، ماما، یہ وہی تصویر والے پاپا ہیں نا؟ وہ بچی غفران کی تھی جسے زبیر نے اپنایا تھا۔ علیزے نے ٹھیک کہا تھا، وہ اس کے زوال میں کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی کی وجہ وہ نہیں، زبیر تھا۔ علیزے واقعی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی جہاں غفران کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ عمر بھر کا روگ تھا جو اسے تنہا جھیلنا تھا۔